بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے 5 بیٹے تھے: خسرو مرزا، پرویز مرزا، شاہ جہان مرزا، شہریار مرزا اور جاندار مرزا۔ شہزادہ شہریار چوتھا بیٹا تھا اور شاہ جہان تیسرا۔ ملکہ نور جہاں نے جہانگیر سے دوسری شادی کی تھی۔ شیر افغن خان اس کا پہلا خاوند تھا۔ اس سے اس کی ایک بیٹی تھی، مہر النساء۔ بیگم نور جہاں اپنی بیٹی کی شادی شہریار سے کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ شہریار شادی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن جائے۔ جہانگیر اپنی بیگم نور جہاں کے زیر اثر تھا۔ جہانگیر کہا کرتا تھا، میرے لیے ایک جام اور ایک بارچہ گوشت اور نور جہاں کا ایک دیدار کافی ہے۔ لیکن ملکہ کے تمام تر اثر کے باوجود شہنشاہ شہریار کے بجائے شاہ جہان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ کے درمیان اثر کشی شروع ہو گئی۔ ملکہ بار بار کہتی تھی اور بادشاہ بار بار ٹال دیتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن تک جاری نہ رہ سکا۔ ایک دن فیصلے کی گھڑی آ گئی اور ملکہ نے بادشاہ سے سیدھا سیدھا پوچھ لیا کہ آپ شہریار کو ولی عہد بنائیں گے یا نہیں؟ مجھے صاف جواب چاہیے۔ اب بادشاہ پھنس گیا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہم یہ فیصلہ دونوں شہزادوں پر چھوڑتے ہیں اور دونوں کو بلاتے ہیں۔ میں دونوں سے ایک سوال کروں گا، جس کا جواب صحیح ہوگا ہم اس کو بادشاہ بنا دیں گے۔ ملکہ مان گئی۔ تو بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو طلب کیا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ شہزادے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں سے صرف ایک سوال کیا، ہم اگر آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں تو آپ اس ملک کو کس طرح حفاظت کریں گے؟ بادشاہ نے دونوں کو سوچنے کے لیے 1 منٹ کا ٹائم دے دیا۔ 1 منٹ بعد شہزادہ شہریار بولا، ابا حضور، اگر آپ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تو میں ماں کی طرح ہندوستان کی حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے سنا اور سر ہلا کر پوچھا، شہزادہ حضور، ماں کی طرح کیوں، باپ یا بچوں کی طرح کیوں نہیں؟ شہزادے نے فوراً جواب دیا، ماں ہمیں جنم دیتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، ہماری پرورش کرتی ہے۔ ماں نہ ہو تو ہم پیدا نہ ہوں گے، نہ پل کر جوان ہوں گے۔ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے اور برے سے برا شخص بھی جنت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا۔ اس لیے میں ایک سعادت مند بیٹے کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ بادشاہ اس کی بات شاہ جہان کی طرف مڑا اور اس سے پوچھا، شہزادہ حضور، اگر آپ کو یہ ذمہ داری دے دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ شہزادہ شاہ جہان نے ادب سے عرض کیا، ابا جان، میں اس ملک کی خدمت نہیں کروں گا، میں اسے محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ، ملکہ اور شہریار تینوں حیران رہ گئے اور انہوں نے شاہ جہان سے پوچھا، ہم آپ کا مطلب سمجھ نہیں پا رہے۔ شاہ جہان نے جواب دیا، ماں کی محبت مسلمہ ہے، لیکن آج تک کسی بیٹے نے ماں کے لیے اپنی جان نہیں دی۔ دنیا میں صرف محبوبہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، اور میں اسے محبوبہ کی طرح عشق کروں گا۔ اگر مجھے اس عشق کے لیے جان لینی پڑی تو لوں گا، اگر جان دینی پڑی تو وہ بھی دوں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے منہ سے قہقہ نکل گیا۔ اس نے ملکہ نور جہاں کی طرف دیکھا۔ ملکہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ناظرین، جہانگیر 28 اکتوبر 1627 کو انتقال کر گیا اور شاہ جہان نے تخت سنبھال لیا۔ وہ 30 سال ہندوستان کا بادشاہ رہا،
یہ 30 سال ہندوستان کے شاندار ترین سال تھے۔ آپ کو آج ہندوستان میں مغلوں کی جتنی نشانیاں ملتی ہیں وہ سب ان 30 برسوں میں تخلیق ہوئیں۔ ان کے پیچھے شاہ جہاں کا دماغ اور جذبہ تھا۔ اس میں سے تاج محل، جو دنیا کے 17 عجوبوں میں شامل ہے، یہ ہندوستان میں حکومت والی پہلی عمارت تھی۔ شاہ جہاں نے اس کے لیے اٹلی، ترکی اور ایران سے ایکسپرٹ منگوائے اور اس دور میں اس وقت اس پر 32 ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل اس زمانے میں دنیا کی مہنگی ترین عمارت تھی۔ آپ دہلی کا لال قلعہ دیکھیں، یہ بھی اس زمانے میں شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد تعمیر کا عظیم معجزہ ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیں، یہ چھوٹی سی مسجد آپ کی روح کا حصہ بن جائے گی۔ یہ بھی شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ لاہور قلعے کی بیرونی دیوار اور شیش محل بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ شاہ جہاں نے شیش محل کی جگہ سونے کا محل بنوایا تھا، لیکن ملکہ ممتاز کو پتہ چلا کہ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، سونے کا محل دنیا میں اور بھی ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے تاروں کا محل بنا دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، سونے کا محل گرا دیا جائے۔ بادشاہ نے اس کے بعد شیش محل کی ڈرائنگ بھجوائی اور شیش محل بن گیا۔ آپ رات کو شیش محل جائیں اور چھوٹی سی ٹارچ جلائیں اور اس کے بعد ستاروں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں۔ آپ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھیں، دلی کا قطب مینار دیکھیں، آپ سری نگر اور لاہور کے شالیمار باغ دیکھ لیں، دہلی کی جامع مسجد دیکھ لیں، آپ تخت طاؤف کو دیکھ لیں۔ یہ تخت بھی شاہ جہاں نے 1635 میں بنوایا تھا اور اس پر سونا اور قیمتی ہیرے زیورات لگے تھے۔ آپ کو ہی نور ہیرے کو دیکھ لیں، کوہی نور ہیرا، یہ ہیرا بھی شاہ جہاں نے حاصل کیا تھا اور اپنے تاج میں لگوایا تھا۔ اور آپ ٹھٹکی شاہ جہاں مسجد کو دیکھ لیں، یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں 93 گنبد ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کو دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہاں ملے گا۔ شاہ جہاں کی محبت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، چنانچہ شاہ جہاں نے جو جہانگیر کو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ملکوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو ملکوں سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں۔